إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ تمام قسم کی تعریفیں محمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ کل کی مجلس میں ہم نے جنگ بدر کے بعد جو واقعات پیش آئے ان واقعات کو دیکھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے لیے وہ رائے اختیار کی جسے ابو بکر صدیق نے اختیار کی تھی، یعنی پیسے لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس پر عمل ہوا، ڈھیر سارے مشرکین پیسے دے دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جن کا نام ابو العاص تھا، انہیں ان کی بیوی جن کا نام زینب تھا، رقیہ نہیں، جن کا نام زینب تھا، انہوں نے ہار بھیج کر چاہا کہ اپنے شوہر کو چھڑا لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہار کو دیکھا تو ان پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ صحابہ سے اجازت لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو واپس کر دیا، اس شرط پہ کہ ابو العاص واپس مکہ جائیں گے، جانے کے بعد زینب کو فوراً چھوڑ دیں گے، اور ابو العاص اسی پر عمل کیے۔ زینب رضی اللہ عنہا مختلف تکالیف جھیلنے کے بعد، پریشانیاں جھیلنے کے بعد مدینہ واپس آتی ہیں، اور دیگر واقعات ہم نے دیکھا۔ بدر کے بعد جو اہم واقعات پیش آئے ان واقعات میں سے صفوان بن امیہ اور عمر الجمحی کے درمیان ایک گفتگو ہوئی۔ صفوان بن امیہ یہ قریش کے سردار میں سے تھا، عمر الجمحی وہ شخص تھا جس کا لڑکا بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھ مارا گیا یا پھر قید کر لیا گیا۔ جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی، صفوان بن امیہ حطیم میں بیٹھا تھا، اور اسے دیکھ کر عمر الجمحی بھی جا کے صفوان بن امیہ کے پاس بیٹھ گئے۔ دونوں بدر میں جو ہوا اس تعلق سے گفتگو کر رہے تھے، مسلمانوں نے کیسے کفار کو مارا، کیسے مار دھاڑ ہوئی، مسلمانوں نے کیسے جان بازی دکھائی اور کفار کیسے پسپا ہوئی، یہ واقعات آپس میں وہ لوگ کہہ سنا رہے تھے۔ جب بات چل رہی تھی تو عمر الجمحی نے کہا کہ میرا بیٹا قید کر لیا گیا ہے، خدا کی قسم اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا تو میں سیدھے تلوار نکالتا، مدینہ جاتا، جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیتا۔ مجھے موت سے ڈر نہیں ہے، نہ میں پیسوں سے ڈرتا ہوں، صرف قرض ہے، چونکہ قرض ادا کرنا ضروری ہے، میں نے وعدہ کر لیا ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں۔ صفوان بن امیہ جو سردار تھا اسے موقع ہاتھ میں لگ گیا، اس نے کہا کہ اچھا صرف قرض کا مسئلہ ہے، اگر صرف قرض کا مسئلہ ہے تو میں اس قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اسے ادا کرتا ہوں، اگر تم مارے گئے تو یاد رکھ لینا تیرے خاندان کی پوری ذمہ داری مجھ پر ہے، میں انہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا، تیری بچیوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے، شرط یہ ہے کہ تو جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ کرے گا۔ یہ دو گفتگو کر رہے تھے اور آس پاس کوئی چڑی کا بچہ نہیں تھا، حتیم میں دونوں اکیلے، اور دونوں کے درمیان قسم پسر ہو رہا ہے، کسر پسر کر رہے ہیں اور خاموشی سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ سب کچھ خاموشی میں ہو رہا ہے، کوئی تیسرا آدمی نے نہیں سنا اس
تو جب صفوان بن امیہ نے ذمہ داری لے لی تو عمر الجمحی نے کہا ٹھیک ہے میں کام کرتا ہوں کہ میں جاتا ہوں مدینہ، بھیس بدل کے یا پھر بات بدل کے اور ادھر پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا یہ میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کے نکلا، گھر گیا، تلوار کو اس نے تیز کی اور تلوار پر زہر ڈالا، تلوار پر زہر ڈالا اور اسے بڑے اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے بعد سیدھے مدینہ روانہ ہو گیا۔ اب جب مدینہ روانہ ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ ادھر مسجد ہے اور مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے ہیں، تو اس نے اپنی اونٹ باندھی اور اس کے پاس تلوار تھی عمر الجمحی کے پاس۔ جب یہ اونٹ نہیں کھڑائے، اپنی تلوار کو درست کیا تو عمر بن خطاب کی نظر ان پر پڑ گئی۔ جیسے عمر بن خطاب نے عمر الجمحی کو دیکھا تو وہاں سے چلانے لگا اے کتے تو کہاں گیا ہے، یہ کہہ کے بڑی تیزی سے گئے اور اس کے بعد عمر الجمحی کے گریبان کو پکڑ لیا، اس کی تلوار اور گریبان کو عمر الجمحی کے پکڑ لیا بڑی تیزی سے اور کہنے لگے کہ تو آخر کیوں آیا ہے، تیری نیت صحیح نظر نہیں آ رہی ہے مجھے، تو بدنیتی سے آیا ہے، پتہ نہیں تو کیا فتنہ مچانے والا ہے۔ یہ کہہ کے بڑی تیزی سے عمر الجمحی کو عمر بن خطاب نے پکڑ لیا۔ عمر الجمحی یہ کہہ رہے تھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں میرے قیدی کو چھڑوانا چاہتا ہوں، میں میرے ساتھ پیسے لایا ہوں، گفتگو کر کے میرے قیدی کو چھڑوانا چاہتا ہوں، اس لیے میں آیا ہوں۔ لیکن عمر بن خطاب جو متفرس آدمی تھے، جن کی فراست بڑی دور تک کام کرتی تھی، وہ سمجھ لیے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور زور زور سے عمر الجمحی کو دبا رہے تھے اور چاہ رہے کہ اسے قتل کر دیں، اور ساتھ جو صحابہ تھے ان سے کہے کہ جاؤ جا کر پوچھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اجازت لینے کے بعد میں اسے سر مار دیتا ہوں، اس ظالم کو چھوڑنا صحیح بات نہیں ہے، بڑے غصے میں تھے۔ لیکن عمر الجمحی بار بار یہ کہتے رہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے اور حالات دیکھنے کے بعد کہے کہ اے عمر چھوڑ دو، اے عمر الجمحی چلو میرے ساتھ۔ مسجد میں داخل ہوئے، عمر الجمحی کو بٹھا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ پوچھے کہ کس مقصد سے آنا ہوا؟ عمر نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے قیدی کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اس تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تیرا یہی مقصد ہے، اسی لیے تو آیا ہے؟ عمر الجمحی نے کہا ہاں یہ میرا یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پوچھا کیا تیرا مقصد یہی ہے؟ عمر الجمحی نے کہا کہ ہاں یہ میرا مقصد ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تلوار کس چیز کے لیے، اگر یہی مقصد تھا تو تلوار لانے کی کیا ضرورت؟ تو عمر الجمحی نے کہا کہ اللہ ان تلواروں کو بیکار کرے، یہ کسی چیز کے فائدے مند نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، ہنس کر بولے اے عمر الجمحی، تیرے اور صفوان بن امیہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اور صفوان بن امیہ نے تیری ذمہ داری لے لی اور تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ایک عمدہ تلوار کا انتخاب کیا اور اس تلوار کو تو نے تیز کیا اور اس کے بعد اس پر زہر ڈالا اور راتوں رات تو مدینے کے لیے نکل گیا اور تیرا مقصد یہ تھا کہ مجھے قتل کر دے، کیا بات صحیح نہیں ہے؟ عمر الجمحی ہوش و حواس ان کے ٹھکانے لگ گئے، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ حتیم میں میں اور صفوان کے علاوہ کوئی تیسرا تھا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، بالکل ہم دو تنے تنہا تھے۔ یہ بات کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگی؟ تھوڑی دیر کے لیے دنگ رہ گئے، ششدر رہ گئے، سوچتے رہے، سوچنے کے بعد کچھ بھی کہا نہیں۔ اس کے بعد بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، بس زیادہ بحث نہیں کی۔ بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فوراً گواہی دے دیتے کیونکہ ان کے یقین تھا، اتنا یقین تھا کہ تیسرا آدمی نہیں تھا۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے اور تفصیل سے معلوم ہوئی ہے، میں گیا، میں نے فلاں تلوار کا انتخاب کیا، میں نے تلوار میں زہر ڈالا، یہ سب صرف نبی ہی بتا سکتے ہیں، انہیں اللہ نے بتایا ہے، ان کا تعلق آسمانوں سے ہے، ان کے پاس ناموس اکبر آتا ہے، ان کے پاس جبرائیل آتے ہیں، وہ اخبار لے کر آتے ہیں۔ ان چیزوں پر شک تھا اتنے دن، ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے، اسی لیے تو کافر رہے، اسی لیے تو بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف تلوار سونت کر آئے تھے۔ لیکن جب یہ شک اور شبہات ختم ہو گئے، جب یقین ہو گیا کہ واقعی شخص کا تعلق آسمان سے ہے، تو اب پیچھے رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، پیچھے ہٹ کر کب تک جھٹلاتے رہیں گے؟ اب ماننے میں ہی فائدہ ہے، یہ کہہ کہ عمر الجمحی مسلمان ہو جاتے ہیں۔
مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں عمر کو لے کر جاؤ، نماز وماز سکھاؤ اسے اور دوسرے تعلیمات دو، اور اس کے بعد عمر چاہے تو مدینے میں رہ سکتا ہے، چاہے تو مکہ جا سکتا ہے۔ عمر گئے، تعلیمات حاصل کی، بات جمع کیے، چند دن رہے، قرآن کی بات سمجھی اور سیکھی، یاد کیے، اور اس کے بعد مکے کے لیے روانہ ہو گئے اور مکے میں رہے، بہت دن تک رہے، اور اس کے بعد دعوت کا کام کیے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے، اور بہت بڑی تعداد ان کے ہاتھوں میں مسلمان ہو گئی۔ لیکن صفوان بن امیہ مکے میں یہ خبر پھیلا رہا تھا کہ ان قریب تمہارے پاس ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے، اور ایسی خوشخبری آنے والی ہے جو سارے مکے والوں کو خوش کر دے گی۔ یہ کہتے ہوئے سڑکوں پر پھر رہا تھا، لیکن جب دیکھا کہ ایک مدت ہوگی اب تک عمر واپس نہیں آیا ہے، تو لوگوں سے پوچھنے لگا۔ تو یہ ایک صاحب جو مدینے سے واپس آئے، انہوں نے کہا کہ تم عمر کا انتظار کر رہے ہو؟ عمر تو کب کا مسلمان ہو چکے، عمر تو کب کا مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا صفوان بن امیہ غصے میں آتا ہے، جنون طاری ہو جاتا ہے اس پر، لیکن کچھ فائدہ نہیں، وہ مسلمان ہو گئے۔ اور صفوان بن امیہ یہ آگے چل کے احد کے میدان میں مشرکین کی طرف سے بہت ہی نمایاں حیثیت ادا کی، اور کفار کے ساتھ رہا اور کفار کے ساتھ لڑتا رہا، اور اس صفوان بن امیہ کے اور واقعات آئیں گے۔ تو اس طریقے سے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں پہنچایا کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر جانتے ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تو وہ غلطی میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب کا علم نہیں رکھے تو نبی آخر کیسے بن سکتے ہیں؟ لیکن یہ چیز ساتھ ساتھ یاد رکھ لینی چاہیے کہ غیب کی خبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے وہ خود اپنے طور سے نکال کر نہیں جان لیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں پہنچاتا ہے۔ یہ قرآن آخرت کی باتیں، قبر کی باتیں، اور اس کے بعد آنے والی باتیں، گزری ہوئی باتیں، یہ سب غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے دوستو؟ غیب ہے، لیکن یہ غیب کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا، خبر دی گئی، جبرائیل آئے، تفصیل سنائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود ان کے اندر یہ سکت نہیں تھی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ نہیں رکھا تھا کہ وہ خود غیب جان لے، کیونکہ خود غیب جان لینا یہ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ علام الغیوب ہے، غیب کا جاننے والا اللہ ہے۔ یعلم ما فی الصدور، دلوں کی بھیدوں کو جاننے والا وہی ہے۔ یعلم الغیب، غیب کو جاننے والا وہی ہے۔ تو اللہ کی جو انگنت صفتیں ہیں ان صفتوں میں ایک صفت غیب کا علم جاننا، تو اللہ تعالیٰ ہی خود بخود جانتا ہے۔ اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں چاہے وہ ادنا سے ادنا صفات کیوں نہ ہو یا پھر بڑی سے بڑی صفات کیوں نہ ہو، کوئی بھی مخلوق کسی بھی ایک صفات میں مکمل ایک جیسا ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ کوئی اللہ کی صفتوں میں ایک صفت یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت جیسے اللہ کے پاس ہے ویسے میرے پاس ہے، ممکن نہیں، ایسے ہو نہیں سکتا۔ ایسا ہو جائے تو آدمی خدا بن جائے گا۔ تو مخلوق، اللہ کی مخلوق اللہ کی صفاتوں میں کسی بھی ایک صفات سے مکمل مقابلہ نہیں کر سکتی، مکمل وہ صفات کے حقدار نہیں بن سکتی، مستحق نہیں بن سکتی۔ البتہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے اندر بھی ہے، مخلوقات کے پاس بھی ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جیسے اللہ دیکھتا ہے تو ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ سنتا ہے تو ہم بھی سنتے ہیں، اللہ جانتا ہے تو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ہمارے دیکھنے اور اللہ کے دیکھنے میں فرق ہے، ہمارے سننے اور اللہ کے سننے میں فرق ہے، ہمارے جاننے اور اللہ کے جاننے میں فرق ہے۔ ہماری صفات اللہ کی صفات ایک نہیں ہو سکتی، اگرچہ کے نام ایک ہیں، جملے ایک ہیں، لیکن حقائق دوسری ہیں، ریالٹیز ڈیفرنٹ ہیں۔ ہم دیکھیں گے حد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بلا حدود، ہم جانتے ہیں حق کے ساتھ، ایک حد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بلا حدود۔ اور ہماری صفات پیدا ہوئی ہیں، اللہ کی صفات پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ ہماری صفات مٹ جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، اللہ کی صفات نہیں مٹے گی، نہیں فنا ہوگی، ہمیشہ کے لیے لامتناہی مدت کے لیے ہے۔ تو میرے دوستو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے، تو ان کو آگے بڑھ کے تفصیل سنانا ہے۔ علم غیب وہ ہے جسے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، اور قرآن کے اندر تصریح ہے، قل لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا بشر ان انا الا نذير مبين۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی آپ سنا دیجئے کہ میں علم غیب نہیں جانتا، اگر علم غیب نہیں جانتا تو تمام قسم کے خیرات میرے لیے میں خاص کر لیتا، ہے نا، وہ تمام قسم کے خیرات میرے لیے خاص کر لیتا اور کسی بھی قسم کی تکلیف مجھے نہیں آتی، کیونکہ تکلیف آنے سے پہلے میں اسے جان لوں گا اور اس کے لیے بندوبست کر لوں گا۔ لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی، اور آپ آگے دیکھیں گے تکالیف پر تکالیف، سختیاں پر سختیاں، اذیتوں پر اذیتیں جھیلتے جا رہے ہیں۔ اگر علم غیب ہوتا جھیلنے کی کیا ضرورت، پہلے سے بندوبست کر لیتے، پہلے سے روک لیتے۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب وہ ہے جسے اللہ نے ملائکہ کے ذریعے سے پہنچا دیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب جاننے کی صفات موجود نہیں تھیں، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، تو میرے دوستو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے اللہ نے خبر دی، صفوان بن امیہ ششدر رہ گیا۔ اس کے بعد بدر کے بعد مشہور واقعات میں واقعہ سویق ہے، واقعہ غزوہ سویق ہے، اسے سویق کا معنی ستو، یہ غزوے کو ستو کا غزوہ کہتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ ابو سفیان جو مشرکین کے صفوں میں سرداری کے خدمات انجام دے رہا تھا، اب سردار بن گیا، ابو جہل کے بعد ابو سفیان نائب ہے، ابو سفیان پورے کارکردگی کرنے والا ابو سفیان، ہر قسم کی پریشانیاں اور ہر قسم کے چال بازیاں، چپک دستیاں شروع کرنے والا ابو سفیان ہے۔ تو ابو سفیان بے قرار ہوا بدر کے بعد، اس نے چاہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، تو اس نے ایک چھوٹے دستے کو تیار کیا جن کی تعداد چھوٹی تھی، دستے کو تیار کر کے سیدھے مدینہ پہنچ گیا اور رات میں مدینے میں داخل ہو گیا، جا کے یہودیوں کے علاقے میں یہودیوں کے سرداروں کے گھروں کو دستک دینے لگا، بنو نضیر کے پاس گیا، ان کے سرداروں نے دروازہ کھولا، ابو سفیان نے کہا کہ میں آپ کے پاس مہمان بن کر آیا ہوں، میں ایک مقصد کے ساتھ آیا ہوں اور وہ مقصد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ بعض یہودیوں نے دروازہ بند کر دیا، لیکن ایک ظالم یہودی تھا جس کا نام سلامہ بن مشکم بنو نضیر کا تھا، اس نے دروازہ کھولا، ابو سفیان کے لیے مہمان نوازی کی، کھانے پینے کے لیے دیا، اور اس کے بعد صبح ہونے سے پہلے ابو سفیان اس کے گھر سے نکلا اور مدینے کے ایک علاقے میں داخل ہوا جہاں زیادہ باغیچے ہوتے تھے، باغیچوں پر حملہ کیا گیا، وہاں پر ایک صحابی کاشتکاری کر رہے تھے، انہیں قتل کر دیا گیا، باغیچوں کو جلا دیا گیا اور ڈھیر سارا نقصان پہنچایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے ساتھ اصحاب کو لیے۔ دیکھیے میرے دوستو، یہ ایسے ایام تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بزی ہیں، راتوں میں سوتے نہیں ہیں، صبح فلاں غزوہ ہے، صبح فلاں کو بھیجنا ہے، فلاں گشتی طلایا گردگی بھیجنا ہے، فلاں جگہ لوگوں کو بھیجنا ہے، یہی کام ہے۔ اس کے علاوہ مسائل، اس کے علاوہ دوسرے اختلافات، اور اس کے علاوہ دوسرے جو ہے فتوے فتاوے، اور اس کے بعد عبادت، اس کے بعد روزے، اس کے بعد بیویوں کے حقوق، اس کے بعد بچوں کے حقوق، یعنی ایک صاحب ایک دن میں ان گنت لوگوں کے حقوق، ان گنت لوگوں کے کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ ہمیشہ الرٹ رہتے تھے، چاق و چوبند رہتے تھے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر ملی کہ ابو سفیان نے دھاوا بولا ہے، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دی، صحابہ تیار ہو گئے اور فوراً بڑی تیزی سے ان کے پیچھے گئے، لیکن یہ لوگ بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئے، لیکن صحابہ جو بہت دیر کے بعد نکلے اتنی تیزی سے گئے کہ ان کے قریب ہو گئے تھے۔ جب ابو سفیان کے لوگوں نے دیکھا کہ بہت قریب آ گئے ہیں تو وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، چاہے کہ ان کے گھوڑوں اور اونٹنیوں کے اوپر جو سامان لدا ہوا ہے وزن کم کر دیں گے تو تیزی زیادہ ہو جائے گی، یہ سوچ کے انہوں نے ان کے پاس کھانے کے جو سامان تھے اس میں ستو زیادہ تھا، ستو کھول کھول کر گرانے لگے اور اس کے بعد وزن کم کیے، تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ تو صحابہ گئے، جب یہ لوگ بہت دور تک چلے گئے تو بولے کہ ستو کے موٹے بہت زیادہ ہیں، صحابہ سب ستو کے موٹے اٹھا کر مدینہ پہنچ گئے، اسی لیے اسے غزوہ سویق کہا جاتا ہے، سویق عربی میں ستو کو کہتے ہیں، ایک مشہور غزوہ۔ اس کے بعد ایک غزوے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مدینے کے اندر اسرائیل کا پرائم منسٹر یہوذا ہے، ایریل شارون، کعب بن اشرف ہے۔ جی کعب بن اشرف نے بدر کے بعد بھیانک کرائمز کیے ہیں۔ سب سے پہلا کرائم اس نے کیا کہ بدر کے بعد سیدھے مکہ گیا، مکے کے سرداروں کو جوڑا، اور ایک کعب بن اشرف بنو تئی سے اس کا تعلق تھا، بڑا ہی بدترین یہودی تھا، اور اس کے بعد چرب زبان شاعر تھا، چرب زبان شاعر تھا، شاعری میں اسے مکمل دسترت حاصل تھی، ماہر تھا۔
اور قریشیوں کے پاس گیا، سرداروں کو جمع کیا، بدر کے پورے واقعات شعر میں سنائے، تھوڑوں کو اس نے کچا کیا، دل میں سام جو لوٹ رہا تھا اسے نکال کر ان کے سینوں میں لوٹنے رکھ دیا، ان کے سینوں کو کالا کرنے کی کوشش کی، جو آگ بجھ گئی تھی اسے دوبارہ اس سے لگا دی، اور خوب شعر کہے، اور قریشیوں کو اس نے خوب بھڑکایا، اور اس کے بعد واپس آیا تو جہاں کہیں بھی گیا مسلمانوں کے خلاف شعر سنائی، تقریر کی، یعنی آس پاس کے پورے قبائل کو اس نے بھڑکا لیا۔ بہت بڑا کریم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے عہد و پیمان کر کے ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھام رکھا تھا، سنبھال لیا تھا، لیکن اس نے سب کو چھیڑنا شروع کیا، اور اس کے بعد 3 دن تک مشرکین کے ساتھ رہا، خوب شراب پی اور خوب گالیاں بکی، اور گالیاں میں اس نے صحابہ کی عورتوں کو لیا، اور صحابہ کی عورتوں کے حق میں اس نے باز پرس کی، بدترین باتیں سنائی۔ یہ تمام اخبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتے رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص آدمی جن کا نام عباس بن عبد المطلب تھا، وہ مکے میں تھے، انہوں نے چاہا کہ میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت کی، کیوں نہ میں کروں، میرے بڑے بھائی نے ابو طالب نے۔ تو عباس مکے میں تھے اور مکے کے پورے اخبار سمٹ سمٹ کے بھیجتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے اخبار روز ملا کرتے تھے۔ تو کعب بن اشرف کا آنا اور اس کے پورے کرائمز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پر اس نے جو لب کشائی کی، بیویوں پر اس نے گالیاں جو بکی، یہ اخبار بھی آئے، صحابہ کی عورتوں پر انہوں نے جو کلام کیا اس ظالم نے، وہ اخبار بھی پہنچتے رہے، اور اس کے بعد واپس مدینہ آیا تو خاموش نہیں رہا، مدینے کے منافقین کو اس نے چھیڑا، بولا کہ تم لوگ کیا بیٹھے ہو، اٹھو لو، محمد دیکھو ہمارے بستی میں آرام سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے ہیں جاتے ہیں، بڑے آرام سے پھر رہے ہیں، اور تم خزرج کے لوگ اور تم اوس کے لوگ، عبداللہ بن سہیل تو کیا کر رہا ہے، تم لوگ خاموش کیوں ہو؟ چھیڑتا رہا، اور اس کے بعد اس نے بہت بڑا کریم یہ کیا کہ روزانہ گالیاں بکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت سے باہر ہو گئے۔ ایک مرتبہ مجلس میں کہا کہ کون ہے جو مجھے اس ظالم سے نجات دے، کون ہے جو اس وجود ناپاک کو اس صفحے ہستی سے مٹائے، کون ہے، تم میں سے کوئی ہے؟ محمد بن مسلمہ گویا کہ پہلے سے تیار تھے کہ بولے اللہ کے رسول یہ کام جو ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محمد بن مسلمہ ہاتھ اٹھایا تو پیچھے ابو نائلہ بولے کہ اللہ کے رسول میں ان کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہی 3-4 صحابہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، بولے کہ اللہ کے رسول ہم کعب بن اشرف کے لیے انکاؤنٹر کے لیے تیار ہیں، ہم اسے اڑا دیتے ہیں، آپ صرف اجازت دیجیے۔ آپ صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کی اجازت ہے، اور محمد بن مسلمہ نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے اس کی بھی اجازت دیجیے کہ میں کعب بن اشرف کے پاس جا کر چند چال بازیاں کروں گا، ہو سکتا ہے چند جملے اسلام کے خلاف نظر آئیں، لیکن اللہ کے رسول دل میں نہیں ہے، صرف زبان میں، اور وہ اس لیے کہ کعب بن اشرف کے وجود ناپاک کو مٹانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے جائز ہے۔ تو محمد بن مسلمہ نے اپنے دستی کو بلائے، 5-6 لوگ بیٹھے، پروگرام بنائے کہ کیسے کعب بن اشرف کو ختم کریں۔ تو پروگرام کے تحت ایک مرتبہ محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف سے ملاقات کے لیے، کعب بن اشرف مدینے کے آؤٹ اسکرٹس میں رہتا تھا، اور یہ اور اس کے اصحاب، یہ اور اس کے قبیلے کے لوگ بڑے مالدار تھے، سب قلعے میں رہتے تھے، سب کے پاس بہترین قلعے ہیں، باغیچے ہیں، اور ایک آدمی کے پاس ان گنت باغیچے ہیں، مالدار لوگ ہیں پورے۔ تو محمد بن مسلمہ گئے کعب بن اشرف سے رات میں ملاقات کرنے کے لیے، جائے کعب بن اشرف کے پاس بیٹھے، بولے کہ آپ سے بات کرنا ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، بیٹھے، گفتگو شروع ہوئی۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ یہ جو صاحب آئے ہیں شروع میں ہم نے ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ لاؤ، صدقات لاؤ، جان لاؤ، ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس ایسی باتیں کہی۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا تم لوگ جی ایسے کریں گے اور آنے والا ہے، اور تم لوگ برداشت کرو گے، بہتر ہے کہ تم لوگ بدل جاؤ۔ محمد مسلمہ نے کہا کہ ہمارا ابھی یہی ارادہ ہے، لیکن کیا کریں، ہم لوگ پھنس گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس تھوڑا مال لے کر جاؤں، جی مال لے کر جا کے میں اس صاحب کو صدقہ دے دیتا ہوں تاکہ وہ تھوڑی خاموشی اختیار کریں۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ نہیں ہم ایسے ہی مال نہیں دیں گے، ہم یہودی ہیں، نکمے ہیں ہم لوگ، جی ایسے ہی مال دیں گے نہیں جب تک تم لوگ کچھ گروی نہ رکھیں۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ کیا گروی رکھوں؟ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ تمہاری عورتوں کو لا کے رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ غصہ یہاں تک آ کے نیچے چلا گیا، بولے کہ صبر کرتا ہو۔ اس کے بعد بولے کہ ایک ایسے ممکن ہے تم کعب بن اشرف ہو، بنو تئی کے ہو، مالدار ہو، اور اس کے بعد تمہاری یہ خوبصورتی،
شیطان بھی شرما جائے جی ایسی خوبصورتی ہے اور اس میں لا کے عورت پر رکھوں تو مشکل ہے، کوئی دوسری چیز بتاؤ. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ تمہاری بیٹیوں کو لا لو. محمد بن مسلمہ نے کہا کہ یہ بھی تو ممکن نہیں ہے، البتہ میں یہ کر سکتا ہوں. بولا کہ کیا؟ میرے پاس کاسٹلی ہتھیار ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، ہتھیار وہ لا کے گروی رکھتا ہوں. کعب بن اشرف نے کہا ٹھیک ہے تمہارے لیے مان لیتا ہوں، جا کے ہتھیار لا لو، گروی رکھ دو، یہ لو پیسے. محمد مسلمہ نے کہا کہ نہیں، ہتھیار لاؤں گا میں، اس کے بعد پیسے لے کر جاؤں. بولا کہ ٹھیک ہے. محمد مسلمہ چلے گئے. دوسرے دن ابو نائلہ گئے، جا کے بالکل محمد بن مسلمہ کے سٹائل میں بولے کہ بہت تنگ دستی ہو گئی، یہ صاحب جو آئے ہیں بہت پریشان کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے پاس ڈھیر سارا مال ہے، کوئی خرید نہیں رہا ہے ہمارا مال، ہم مال بیچنا چاہتے ہیں. معلوم ہوا کہ آپ مالدار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے کچھ مال خرید لیں اور پیسے دے دیں تاکہ صاحب کے شکنجے سے ہم بچ جائیں، نعوذ باللہ. تو کعب بن اشرف نے کہا ٹھیک ہے جاؤ مال لے کر آؤ. تو ابو نائلہ نے کہا کہ میں فقط نہیں، میرے ساتھ 3-4 اور افراد ہیں، ان کے پاس بھی مال ہے، میں سب کو بلا کر لاتا ہوں، آپ مال دیکھیں کون سا پسند ہے اسے لے لیں. بولا کہ ٹھیک ہے بلا کے لاؤ. تو ایک طرف ہتھیار کا انتظام ہو گیا، اب دوسرے طرف لوگوں کا انتظام ہو گیا. ٹھیک دوسرے دن رات کو پہنچے ابو نائلہ، ساتھ اپنے 3-4 افراد ہیں، محمد بن مسلمہ بھی ہیں. جا کے رات کے وقت آواز دی. کعب بن اشرف جو اپنے قلعے میں تھا، اپنی بیوی کے ساتھ تھا، اچانک آواز سنی تو اٹھ بیٹھا، اترنے کے لیے تیار ہوا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں تو یہ آواز میں خون سن رہی ہوں، میں تو یہ آواز میں خون سن رہی ہوں، آپ ہرگز مت جائیں. کعب بن اشرف نے کہا کہ نہیں میں بڑا آدمی ہوں، مجھے لوگ ملاقات کرنے کے لیے رات میں آئیں گے، دن میں آئیں گے، ہے نا، یہ ممکن ہے، تم کو صبر کرنا چاہیے. بولے کہ جاؤ لعنت ہو تم پر. اس کے بعد کعب بن اشرف اتر کے نیچے آیا. تو ابو نائلہ نے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ محمد مسلمہ، ان کی آپ سے ملاقات. ہاں بولے کہ ملاقات ہوگی، ہاں لائے ہو تم؟ ہاں ہتھیار ہے نا، لوگ بھی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اس طرف محمد بن مسلمہ ٹھہر گئے، اس طرف ابو نائلہ ٹھہر گئے. اس طرف محمد بن مسلمہ نے کہا کہ کعب بن اشرف آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ میں نے آپ جیسا خوبصورت کسی اور کو نہیں دیکھا. ادھر سے ابو نائلہ نے کہا کہ آپ کی خوشبو، اللہ اکبر، اس وادی میں سونگ رہا ہوں میں، اتنی خوشبو ہے. تو کعب بن اشرف فخر سے اس کا سینہ تن گیا، بولے کہ میں ایسی خوشبو استعمال کرتا ہوں کوئی اور استعمال نہیں کرتا، میں پیور فرانس سے امپورٹ کر کے استعمال کرتا ہوں. تو اس طرف سے ابو نائلہ نے کہا کہ واہ کتنی جو ہے خوبصورت، اگر آپ اجازت دے تو ایک مرتبہ میں سونگ لیتا ہوں. کعب بن اشرف نے کہا ٹھیک ہے سونگ لو. ابو نائلہ نے کہا کہ آپ کا سر نیچے کریں. تو کعب بن اشرف نے سر نیچے کیا تو ابو نائلہ نے ایک مرتبہ سونگ لیا. اس کے بعد ادھر سے محمد بن مسلمہ بولے کہ ہم ادھر کب تک ٹھہر کے بات کرتے رہیں گے، تھوڑا آگے بڑھیں گے، مدینے کے وادیاں خوبصورت ہیں، آگے بڑھیں گے، اور 14ویں رات کا چاند ہے، اور صحابہ یہ وقت چن کر لائے تھے کیونکہ اجالا رہے گا کم اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے. تو 14ویں رات کا چاند، آگے بڑھ کے ہم تھوڑی ٹھنڈی ہوا لیں گے. کعب بن اشرف نے کہا کہ کوئی عرض نہیں، جو ہے ہم رات کے راجا ہیں، چلیے آگے. تو آگے بڑھتے گئے، دونوں اس طرف اٹھا کے ابر میں بٹھا دیے. کعب بن اشرف اندھا ہو گیا، اسے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، دونوں طرف صرف تعریفیں سن رہا ہے. تعریفیں سن کے جیسے ٹائر ہوا سے بھر جاتا ہے، اس کا سینہ جو ہے تعریف سے بھر گیا. اب تعریف کے نشے میں اسے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. تو ابو نائلہ نے کہا کہ میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنا یہ لعنت بھرا سر نیچے کر سکتے؟ تو اسے پھر سر نیچے کیا. تو ابو نائلہ نے دوسری مرتبہ سونگا، پھر چھوڑ دیے. پھر تھوڑے آگے بڑھے، بولے کہ پھر دوبارہ پلیز. پھر سر اس نے نیچے کیا، پھر سونگے اور پھر آگے بڑھے. تیسری مرتبہ صحابہ کو اشارہ کر دیے. اس کے بعد بولے کیا آپ دوبارہ اسے نیچے کر سکتے ہیں؟ تو پھر کعب بن اشرف نے نیچے کیا. تو ابو نائلہ نے اچھی طریقے سے اندر تک ہاتھ ڈال کے بالوں کی جڑ کو دبا کے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد جو ہے کہا کہ صحابہ کام ختم کرو بھائی، ابھی کیا انتظار کرو، ڈالو. جب پکڑ لے اس کے بعد پیچھے صحابہ نے ایسے وار کیے، 5-6 صحابی مل کے وار کیے، لیکن یہ اتنی چستی دکھایا کہ وار جم کر نہیں پڑا. مار رہے ہیں کہ یہ بدک رہا ہے، کسی بھی قسم کا وار کام نہیں آیا. اب جو ادھر محمد بن مسلمہ کھڑے تھے، اب وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پلٹ کے دیکھے تو کدال تھا، یہ جو کاشتکار کرتے ہیں نا جی، وہ پڑا تھا، لے کے آ کے سینے میں مارے. ادھر ہی جو ہے اس کا کام تمام ہو گیا، مر گیا. لیکن مرنے سے پہلے اس نے زوردار چیخی تھی جس کی وجہ سے پوری وادی گونجنے لگی. اور جیسے چیخنا تھا لوگ پیچھے سے بھاگ کر آئے، اور یہ 5 صحابہ جو تھے بڑی تیزی سے کعب بن اشرف کا سر نکالے. اس کے بعد ادھر سے فرار ہو گئے. ایک صحابی تھے جنہیں زخم آیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا، درست ہو گئے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعب بن اشرف کا سر دیکھے محمد بن مسلمہ کے لیے دعا کیے. اب اس کے بعد محمد بن مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر معاملات میں ہیں, ہائی لائٹ ہو گیا, ہیرو ہیں محمد بن مسلمہ. کب تک تھے یہ؟ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک ہر معاملات میں کمانڈر ان چیف ہی ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہے محمد بن مسلمہ کو بلاؤ, کوئی پریشانی ہے محمد بن مسلمہ کو بلاؤ. تو اس طریقے سے میرے دوستوں کعب بن اشرف کے معاملات کو ختم کیا گیا. اب جو ہے وحد کا دور شروع ہو رہا ہے.